الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام قابل قدر دوستوں بزرگوں گھروں میں پردہ نشین باعفت ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے مختلف مواقع پر مختلف وصیتیں فرمائی ہیں۔ ان وصیتوں میں سے 10 اہم اور جامع وصیتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ 3 وصیتیں حدیث ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میں منقول ہیں، ان کا ذکر تفصیلاً ہو چکا۔ مزید 7 وصیتیں حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں منقول ہیں، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ اس حدیث کی تشریح اور تفصیل چل رہی تھی۔ حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں پہلی وصیت فرمائی وہ تقوی کی ہے۔ اوصیک بتقوی اللہ، فرمایا ابو ذر میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنها زین لأمرک کلہ، یقیناً یہ تقوی آپ کے تمام کاموں کو مزین کرنے والا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے متعلق گفتگو گزشتہ جمعے کو ہو چکی کہ تقوی کہتے ہیں جتنے فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ان تمام فرائض اور واجبات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا اور تمام گناہوں سے، منکرات سے، مکروہات سے، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس پر ہونے والے انعامات کو اتنے احسن انداز میں بیان کیا۔ اگر ایک ایمان والا ان انعامات کو سوچے اور غور و فکر کرے تو وہ رہ ہی نہیں سکتا کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے۔ لازمی بات ہے وہ تقوی والی زندگی پر آئے گا۔ اس لیے ان انعامات کو غور سے سنا جائے جو اللہ نے تقوی پر ہونے والے ہیں، ان کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے تاکہ تقوی کا شوق پیدا ہو اور تقوی کی نعمت ہم حاصل کریں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں۔ تقوی پر ہونے والا سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والی زندگی پر آتے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ سے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آسمان و زمین کا پروردگار ہے، طاقتور ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، اس اللہ سے تقوی کی برکت سے تقوی اختیار کرنے والے کا انتہائی مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک بادشاہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بادشاہ کی وزارت
کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے بادشاہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، جوانیاں تک دموں پر لگا دی جاتی ہیں، مال اور دولت خرچ کیا جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کی کوئی وزارت مل جائے، مجھے بادشاہ کا کوئی ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے بادشاہ کی کوئی محبت نصیب ہو جائے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود کبھی بادشاہ کا ساتھ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی اس کے ہاں عزت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن تقویٰ ایک واحد عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کا ایسا مضبوط تعلق نصیب ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا مزید کہ ان اللہ یحب المتقین، صرف ساتھ نصیب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو تقوی والوں کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ تقوی سے ساتھ بھی نصیب ہوگا، محبت بھی نصیب ہوگی۔ واللہ ولی المتقین، اللہ کی دوستی بھی تقوی والوں کو ملے گی۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً تم میں سے سب سے قابل عزت وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو تقوی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا اگر ساتھ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت چاہیے، تو تقوی والی زندگی پر آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں کہ تقوی والوں کے میں ساتھ ہوں، تقوی والوں سے محبت کرتا ہوں، تقوی والوں کا دوست ہوں، تقوی والے میرے ہاں معزز ہیں۔ تو انسان جب دنیا کے بادشاہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ دنیا کے بادشاہ کا اختیار عارضی ہے، اختیار تھوڑا ہے، اس کی بادشاہت آج ہے کل نہیں ہے، تو جو حقیقی بادشاہ ہے، جو خالق کے کائنات ہے، جو مالک کے کائنات ہے، جو رازق کے کائنات ہے، اس کا تعلق حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کیوں نہ کرے۔ اورنگزیب بادشاہ ہندوستان کے اندر ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک دن ہاؤس کے کنارے بیٹھے تھے، ایک ہندو بچہ آ گیا۔ ہندو بچہ جیسے ہی آیا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاؤس کے اوپر کر دیا اور کہا ہاں تجھے ڈوبنے کا کوئی خوف ہے؟ تو ہندو بچے نے جواب دیا اورنگزیب بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، جب میرا ہاتھ آپ جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، جب میرا ہاتھ آپ نے تھام لیا ہو، تو مجھے ڈوبنے کا کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ، ایک ہندو بچے کا اتنا یقین ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جب میرا ہاتھ دنیا کے بادشاہ نے پکڑ لیا تو اب مجھے ڈوبنے کا کوئی خوف نہیں۔ اے اللہ، کاش یہ یقین ہمیں تیری ذات سے پیدا ہو جائے کہ جب تو ہمیں تھام لے گا، ہماری دستگیری کر دے گا، ہمیں پکڑ لے گا، تو پھر ہمیں دنیا کے مسئلے مسائل میں، دنیا کی آفات اور مشکلات میں، غموں اور پریشانیوں میں ڈوبنے کا کیا خوف ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے، جو سب سے پہلا انعام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا گہرا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی محرومی ہے کہ ہم اللہ کی دوستی حاصل نہ کریں، اللہ کی محبت حاصل نہ کریں۔ دوسرا انعام تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تقوی والی زندگی پہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقوی والوں پر ظاہراً مشکلات آتی ہیں، ظاہراً پریشانیاں آتی ہیں، ظاہراً ان پر تنگیاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کی ترتیب ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آزمایا گیا، تو اللہ جل شانہ کی ایک ترتیب ہے،
اللہ مصلحتوں کے بادشاہ ہے، حکمتوں کے بادشاہ ہیں، اللہ رب العالمین کن فیکون کے مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت کے تحت ایمان والوں پر، تقوی والوں پر تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تقوی والوں کو میں یہ انعام دوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، فرائض واجبات کی پابندی کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو میں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا، اس کو تنگیوں میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صحابی تھے، ان کی کنیت ابو معلق تھی، وہ تجارت پر جا رہے تھے، تجارت کے لیے سفر کر رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک بیابان جنگل آیا، وہاں ڈاکو نے انہیں گھیر لیا، اور ڈاکو نے گھیر کر ان سے سارا مال چھین لیا۔ اب یہ صحابی حضرت ابو معلق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے میرا مال تو لے لیا ہے، اب جان بخش دے، مجھے جانے دے۔ تو ڈاکو کہنے لگا نہیں، میں آپ کو قتل کر کے چھوڑوں گا، میں نے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اب صحابی تنگی میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، مشکل میں آ گئے۔ اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، دیکھو اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ کیسا بناتا ہے۔ اب ان صحابی نے ڈاکو سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جلدی 2 رکعت پڑھو، پھر تمہیں قتل کرنا ہے۔ اب صحابی رسول تھے، خشوع خضوع سے نماز میں مشغول ہو گئے، نماز سے فارغ ہو کر اللہ سے دعا کی۔ جیسی ہی اللہ سے دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے اس جنگل بیاباں میں جہاں کسی انسان کا کوئی وجود نہ تھا، ایک گھڑ سوار گھوڑے پر آیا اور آ کے ڈاکو کو تلوار سے قتل کر کے جانے لگا۔ صحابی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے کیسے بھیجا؟ تو وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تھی آسمانوں میں ندا آئی تھی، پھر دوسری مرتبہ دعا کی، اعلان ہوا مدد کے لیے کون جائے گا، پھر میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، اللہ نے آپ کے لیے اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دوسرا بڑا انعام کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو تنگی آئے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے، پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اپنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے مومن کی مثال اس ننھے منھے پودے کی طرح ہے جو مسلسل ہوا سے ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا منافق کی مثال صنوبر کی درخت کی طرح ہے جو ہوا سے نہیں ہلتا، اس کو ایک دم کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ترتیب ہے، اپنوں پر مشکلات آتی ہیں، اپنوں پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان کو درجات دینے ہیں، ان کو اللہ نے آخرت کی زندگی میں مزے کروانے ہیں، موج کروانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ آزمائش میں ڈال کر تنہا چھوڑ دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، ایک جہاد میں تھے، عیسائیوں سے جہاد ہو رہا تھا، عیسائیوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور اپنے سامنے کھڑے ہو کر عیسائیت کی دعوت دی کہ الیاذ باللہ آپ ایمان چھوڑ دو اور عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، کہاں عیسائی ہو سکتے تھے؟ چنانچہ اب عیسائی بادشاہ نے ایک اور حربہ استعمال کیا، گرم تیل کیا، خوب اس کو گرم کیا اور ان کے سامنے ایک شخص کو بلایا، گرما گرم تیل میں الیاذ باللہ ڈال دیا، اور جیسے ہی ڈالا ہڈیاں الگ گوشت الگ، 2 کو ڈالا، 3 کو ڈالا، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عیسائی بادشاہ سمجھ رہا کہ یہ ڈر گئے، اب موت کا خوف انہیں آ گیا، اس لیے رو رہے ہیں۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ نے پھر عیسائیت پیش کی کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں، مسلمان ہوئے
اسلام چھوڑ دیں، میں آپ کو وزارت بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ انہوں نے پھر انکار کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب جان تو جا سکتی ہے، اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا اچھا روئے کیوں ہو؟ پھر موت سے ڈر گئے، کہا موت سے نہیں ڈرا، میں اللہ سے دعا کر کے رو رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی دیتا تو میں ایک ایک کر کے میرے ربا تیرے لیے ایسی قربان ہو جاتا۔ یہ صحابی کا ایمان ہے۔ عیسائی بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر عیسائی بادشاہ نے کہا چلو آپ ایسا کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے سوچا ایک بوسہ لینے میں میری بھی جان بچ رہی ہے، ساتھیوں کی بھی، بوسہ لیا اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بچا کر آ گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے دکھایا جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ تو بھائیوں دوستو، تقوی کا دوسرا بڑا انعام کہ انسان کی اوپر جو پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں آتی ہیں ان سے نکلنے کا راستہ اللہ بناتے ہیں۔ تیسرا انعام اسی آیت کے بعد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے انسان کو ایسی جگہ سے رزق دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج روٹی کا مسئلہ ہے، آج روزگار کا مسئلہ ہے، آج سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ہم پریشان ہیں، اور رب کا وعدہ ہے تم تقوی والی زندگی پر آؤ، فرائض واجبات کی پابندی، ہر گناہ سے بچنا، ظاہری اور باطنی ہر گناہ سے بچنا، تم یہ تقوی والی زندگی پر آؤ، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمیں IMF کے وعدوں پر اعتماد ہے، IMF اعلان کرتے اتنا قرضہ دوں گا، ہماری جو ہے بانچیں کھل جاتی ہیں، بگلے بجانے لگتے ہیں۔ آج ہمیں WHO کے وعدوں پر اعتماد ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ کہتا ہے کہ جی وہ کیا ویکسین لگوا لو تم اس سے بچ جاؤ گے، لائن لگی ہوتی ہے، اور دنیا کے ان مفاد خوروں کے وعدوں پر اعتماد ہو گیا مسلمان کو، اپنے رب کے وعدے نظر نہیں آئے۔ رب نے وعدہ کیا ہے تم تقوی والی زندگی تو بنا کر دیکھو، تمہاری زندگی میں نمازیں زندہ ہو جائیں، تمہاری زندگی میں فرائض اور واجبات زندہ ہو جائیں، گناہوں سے بچ جاؤ، حرام کمانے سے بچ جاؤ، حرام کھانے سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ، پھر دیکھو رزق کی میں کیسے جو ہے دروازے کھولتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، تقوی سب سے مسائل کا حل ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتنا رزق کھولوں گا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تقوی پر آسمان سے رزق آئے گا، زمین سے رزق آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا آ رہا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، روزگار نہیں مل رہا روزگار بھی ملیں گے، خرچے پورے نہیں ہو رہے خرچے بھی پورے ہوں گے۔ ارے اللہ کے وعدوں پر یقین بنائے، اللہ کے وعدوں پر یقین بنائے، اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، اس کے لیے کوئی کام کبھی بھی مشکل نہیں۔ تو تیسرا انعام کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ چوتھا انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے، اس کے کام آسان ہوتے چلے جاتے۔ آپ اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں، پوری عمر کے اندر کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، ان کے لیے آسان ہو گئے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے 40 جلدوں میں تفسیر لکھی، 40 جلدوں میں ضخیم تفسیر، وہ اپنی زندگی میں کام کر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے،
پوری رات عبادت میں گزر رہی ہے، پھر فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کے بعد تعلیم اور تعلم کے حلقے لگ رہے ہیں، صرف ظہر سے عصر تک درمیان کچھ وقت آرام کیا، پھر عصر کے بعد پھر وہی، مغرب کے بعد پھر علم حدیث، چنانچہ پورا دن گزر گیا اسی دین کی خدمت میں، وہ اسی اوقات میں عبادت بھی ہو رہی ہے، تدوین فقہ بھی ہو رہی ہے، درس حدیث بھی ہو رہا ہے، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو فتوے کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ نے کیسے آسان کر دی۔ آج ہم سوچیں، ہم ایک سپارہ پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے پھر بھاگنے کی کرتے، ان کی پوری راتیں عبادت میں گزر رہی تھی۔ جب انسان تقوی پر آتا ہے، تقوی والی زندگی پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکل کام بھی آسان کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود جانچ لیں، ایک آدمی سچا متقی ہو، باعمل ہو، پرہیزگار ہو، اس کے تھوڑے کام میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک آدمی فجر بھی نہ پڑھتا ہو، فجر سوتا رہے اور شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، وہ دکان کھولتا ہے، وہ زور لگاتا ہے، لیکن اس کے کام میں وہ برکات نہیں آتی جو ایک تقوی والے کے کام میں آتی۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے کام آسان کر دیں گے، اللہ تعالی اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ہو گئے 4 فائدے، 4 انعامات۔ 5واں انعام قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی پر آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کرنے کا ڈھنگ سکھا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو نور ہے، نور فراست، وہ تمہیں اللہ عطا کر دے گا۔ پھر تمہارے فیصلوں میں برکتیں ہوں گی۔ خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب تقوی پر آ گئے، تقوی والی زندگی پر آ گئے، تو انہیں فیصلہ کرنے کی ایک فراست مل جائے گی۔ 6واں انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی پر ایک زبردست انعام بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی پر آنے کی برکت سے تمہاری ایسی مدد کریں گے جیسے بدر میں مدد کی، جیسے بدر کے میدان میں مدد کی، تمہاری ایسی مدد کریں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے اتاریں گے، تمہاری دشمنوں کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ رائگاں کر کے رکھ دیں گے۔ تم اپنا کام کرو، پھر اللہ کے کام دیکھو کیسے ہوتے۔ جہاں اللہ نے بدر میں اپنی مدد کا ذکر کیا ہے، وہیں فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، دیکھو اللہ کی مددیں آئی ہیں، اب شکر ایسے ادا کرو کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے، غور سے سنیں، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، بلکہ ایمان والو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ کافر ایک دم سے تم پر چڑھائی کر ڈالیں، پورے کے پورے جو ہے لشکر تم پر آ جائیں، تو هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اللہ نے فرمایا سنو، جب یہ لشکر اکٹھے تم پر آ جائیں گے تو 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دوں گا۔ تم گھبراؤ نہیں، تم 2 کام کرو، ایک صبر اور ایک تقوی، صبر اور تقوی یہ اختیار کر کے دیکھو، پھر میرے رب کے اللہ نے فرمایا پھر میرے کام دیکھنا۔ یہ اصل ہمارا جو ہے ہتھیار ہے۔ اسی طرح منافقوں کی سازش اللہ نے ذکر کی، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ منافق ایسے ہیں جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے تو خوش ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا ایمان والو دیکھو اگر تم ان منافقوں سے بچنا چاہتے ہو تو
اللہ تعالیٰ اس کا نسخہ بتا رہے ہیں، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا ان منافقوں کی سازشیں تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائی، عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ابی ذر میں جو وصیتیں فرمائی، پہلی وصیت فرمائی اوصیک بتقوی اللہ فانھا زین لامرک کلہ، ابو ذر تقوی اختیار کرو، یقیناً یہ تمام کاموں کو خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی یہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط تعلق کا واحد عمل ہے۔ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے، تنگیوں سے نکلنے کا اللہ راستہ بناتا ہے۔ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے، کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے، فیصلے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں رب نے وعدے کر لیے کہ یقین جانو تم تقوی پر آؤ، پھر دیکھو 5000 کا لشکر میں خود بھیجوں گا۔ تو یہ تقوی کتنا بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے۔ آج وظیفے پوچھتے ہیں، ہم وظیفے پڑھتے بھی صرف مطلب کے لیے ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں، میرا فلاں کام ہو جائے بس اس لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے، سب سے بڑی عبادت تقوی اختیار کرنا ہے، سب سے بڑی عقل مندی تقوی اختیار کرنا ہے، سب سے بڑی کامیابی تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن آج کہاں غفلت کی زندگی، آج کہاں گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دل و جان سے تھامیں، اپنی زندگیوں کے اندر تقوی پیدا کریں، رفتہ رفتہ چلیں تقوی کی راہوں پر، رفتہ رفتہ چلیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہوں پر۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ بدر کی طرح آپ بھی فرشتے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی طاقت، اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی شہنشائیت پہلے کی طرح ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے خزانے بھی اللہ کے ہیں، زمین کے خزانے بھی اللہ کے ہیں۔ ہم لینے والے نہیں بنے، وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، مانگنے والوں کا منتظر ہے، لینے والے نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کی توڑ دھوپ میں لگ کر حلال حرام بھول گئے، فرائض واجبات دفن کر دیے۔ ہم نے تو گناہوں سے اپنے گھروں کو اور اپنی دکانوں کو اور اپنے محلوں کو گناہوں سے میلا کچیلا کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہاں چند غلط فہمیاں ہیں، یہ ذرا سمجھانی ہے تقوی کے بارے میں، یہ سمجھ لیں تاکہ اس کا ازالہ ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی نام ہے بڑے بڑے اذکار اور وظائف پڑھنے کا۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے اذکار اور وظائف پڑھنا اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رنگ اور روغن، اور تقوی کی مثال ایسے ہے جیسے عمارت کا وجود۔ اگر عمارت ہی موجود نہ ہو تو مٹی پہ رنگ اور روغن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقوی اگر ہے اور تقوی کی زندگی ہے، فرائض واجبات کی پابندی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تب ذکر و اذکار ہوں گے، جب لمبے لمبے وظائف ہوں گے تو انشاءاللہ اس تقوی کی عمارت کو نکھار آئے گا، اس کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ لیکن ایک انسان وظیفے تو پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، وظیفے تو پڑھتا ہے لیکن فرائض چھوڑتا ہے، وظیفے تو پڑھتا ہے حرام کماتا ہے، جھوٹ بول کے مال کماتا ہے، رشوت لے کے مال کماتا ہے، سود خوری کرتا ہے، تو ایسے وظائف اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے حابیل کا مقولہ نقل کیا جو انہوں نے قابیل سے کہا تھا کہ یقیناً اللہ متقین کے عمل قبول کرتے ہیں۔ تو ایک یہ غلط فہمی دور کریں کہ تقوی لمبے اذکار اور وظائف پڑھنے کا نام نہیں، تقوی نام ہے فرائض اور واجبات، جمیع فرائض جمیع واجبات کو اخلاص سے ادا کرنا اور ہر گناہ سے بچنا، چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو، اقوال سے ہو، افعال سے ہو، قلب سے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔
دوسری غلط فہمی یہ ہے بعض لوگ ان گناہوں سے بچتے ہیں جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں، جیسے شراب پینا معاشرے میں انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، سود کھانا معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ گناہ جو معاشرے میں نہیں برے سمجھے جاتے ان سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے اور مطمئن بیٹھے۔ اس کو تقویٰ نہیں کہتے، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کا ہر حکم بلند ہے، اللہ کا ہر حکم شاندار ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، اس کا تعلق افعال سے ہو، اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہو، ہر نافرمانی سے بچنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ماشاءاللہ 5 وقتہ فرائض کی پابندی ہے اور عبادات میں انہماک ہے، لیکن مال کمانے میں ہیرا پھیری، مال کمانے کے اندر جھوٹ بھی بولنا۔ ارے یہ کیا؟ کہتے ہیں کہ کاروبار ہے، سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا، رب کا حکم چلتا ہے۔ سب کیوں چلتا ہے؟ ہم سب تھوڑی ہیں، ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دیندار حضرات کو دیکھا گیا ماشاءاللہ باشرہ ہیں، جوان بچیاں بے پردہ جا رہی ہیں، کو ایجوکیشن کے اندر تعلیمیں حاصل کر رہی ہیں، مخلوط تعلیمی نظام میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں اور زنا کے کام ہو رہے ہیں۔ یہ دیندار مطمئن ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہی اس کی جوان لڑکی اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کہ ابا تو نے مجھے حیا نہیں سکھائی، تو نے مجھے بی بی فاطمہ کا کردار نہیں سکھایا، تو نے مجھے بی بی عائشہ کی پاک دامنی نہیں سکھائی، مجھے کہاں کو ایجوکیشن کے دلدل میں پھنسا دیا تھا۔ تو دوسری غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس نماز روزہ کر لو بس باقی چھوڑو، یہ مولویوں کی باتیں۔ نہیں، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ تو یہودی کرتے تھے، بعض کتاب پر عمل کرتے تھے، بعض پر نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض۔ یہ تو یہودی، ہم تو پابند ہیں، اللہ کا ہر حکم مانے، اللہ تبارک و تعالی کی ہر نافرمانی سے بچے۔ تیسری غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب گناہوں کے وساوس اور خیالات بھی ختم ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان جب تقوی کی راہ پر چلتا ہے تو شیطان اینڈ کمپنی اس کی پوری کابینہ آ جاتی ہے کہ آپ اس بندے کو کیسے دور کریں۔ وہ وساوس اور ڈالے گا، وہ خیالات اور ڈالے گا۔ ہاں، اس کے وساوس پر عمل نہیں کرنا، اس کے خیالات پر عمل نہیں کرنا، نفس کو کچلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفسانی خواہش کو قربان کرنا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ تقوی کا نور نصیب کریں گے۔ تو تقوی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کے خیالات آنا ہی بند ہو جائیں، وہ تو آئیں گے، وہ تو ہماری جنگ موت تک ہے۔ جب تک ایمان سالم نہیں جائے گا، وہ ابلیس اپنی کمپنی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کبھی کسی طریقے سے وسوسہ ڈالے گا، کبھی کسی طریقے سے بہکائے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ابلیس اینڈ کمپنی کے ہر وسوسے کے مقابلے میں، ہر خیال کے مقابلے میں اللہ رسول کی اتباع ہو، کسی وسوسے کی اتباع نہ ہو۔ تو یہ کام جو ہیں، یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ تقوی کے منافی نہیں ہیں۔ آخر میں تقوی حاصل کیسے ہو، اس کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کا 4 عمل کا ایک نسخہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو امت کے بڑے محسن ہیں، امت کے درد اور فکر رکھتے تھے، اصلاح کے لیے بے چین رہتے تھے، انہوں نے 4 عمل بیان کیے کہ اگر یہ 4 کام انسان کرے تو انشاءاللہ تقوی والی زندگی اس کی شروع ہو جائے گی اور یہ تقوی پر آ جائے گا۔ پہلا کام انہوں نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھے، فجر میں، تہجد میں، جب بھی اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اے اللہ، آج کا دن شروع ہو چکا، میں پورا دن گناہوں سے بچوں گا، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میں نے پورا دن آج کا ایسا گزارنا ہے کہ کوئی حرام کا ارتکاب نہ ہو، کسی مکروہ کام کا ارتکاب نہ ہو، اور اے اللہ کوئی فرض اور واجب مجھ سے نہ چھوٹے، میں آج کا پورا دن ایسا گزاروں گا، یہ طے کر لے۔ اور مشارطہ اس کو کہتے ہیں، اپنے نفس سے شرط لگا لے، اپنے نفس کو کہہ دے آج پورا دن تو نے گزارنا ہے رب چاہی زندگی میں، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی میں۔ دوسرا کام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے پھر یہ کرے
جب اس نے مشارطہ کر لیا، شرط لگا لی، اب دوسرا کام کرے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کو، جو نگران ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں المراقب، تو المراقبہ یہ کہلاتا ہے نگرانی۔ فرمایا اب دوسرا کام یہ کرے اپنے نفس کی نگرانی شروع کر دے، اپنے آپ کی نگرانی شروع کر دے۔ آنکھوں کی نگرانی ہو، اس سے کسی حرام کی طرف دیکھنا نہ ہو، کانوں کی نگرانی ہو، زبان کی نگرانی ہو، دل کی نگرانی ہو، کوئی قلبی گناہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے پورا دن اپنی نگرانی کرے، گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وزیر اعظم بنایا ہے، ایک وزیر اعظم بنایا ہے، اس کا ماتحت اس کا جسم ہے، اس کا دل اس کے ملک کا کیا ہے، کیپٹل ہے، یہ اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی نگرانی کرے۔ تو پورا دن انسان نگرانی کرتا رہے کہ کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ فرمایا تیسرا کام یہ کرے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پر جائے تو پھر سنت پر عمل کر کے مسنون دعائیں سورتیں پڑھ کے ایک دم نہ لیٹے، بلکہ بستر پر بیٹھ کر پورے دن کا محاسبہ کرے کہ میں نے صبح وعدہ کیا تھا اے اللہ سے، اپنے اللہ سے، اے اللہ میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب پورے دن کا محاسبہ کرے کہ میری آنکھوں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، میری زبان سے، کان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، اگر ہو گیا ہو تو چوتھا کام یہ کرے اپنے لیے کوئی سزا متعین کر لے کہ ایک گناہ ہوا ہے 100 بار استغفار پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا، اتنی رقم صدقہ کروں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا۔ یہ کام کریں گے تب جا کے جو ہے نا میرے بھائیوں جنتیں ملتی ہیں۔ جنت کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بھی رب چاہی زندگی نہ گزارے، یہاں پر بھی ہم اپنی منمانی کرتے رہے، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، جائز ناجائز کا خیال نہ ہو، فرائض واجبات کا خیال نہ ہو، اور ہم کہ ہمیں جنت مل جائے گی، یہ خواب ہے، یہ خام خیالی ہے۔ جنت ملے گی تو تقوی والی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا خير الناصرين انصرنا يا خير الناصرين انصرنا يا خير الفاتحين افتح لنا يا خير الرازقين ارزقنا یا خیر الراحمین ارحمنا یا خیر الحافظین احفظنا یا خیر الحافظین احفظنا یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اہل و عیال کو بھی معاف فرما، جمیع مسلمین کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت نماز صف اول میں خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رات دن تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بھائی حال ہی میں بے گھر ہو گئے اللہ خصوصی مدد فرما۔ مولا کریم اپنے لطف و کرم سے نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں آباد ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے سود خوری رشوت خوری ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ قبر کے مراحل آسان فرما،
آخرت میں جو مراحل آنے والے ہیں وہ آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی حقیقت سمجھ کے یا اللہ آخرت کی تیاری کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا